اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم بئس المہاد۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں بھلائی ہے، اور وہ لوگ جو اسے لبیک نہیں کہتے، اگر وہ سب کا سب ان کا جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو تو وہ اس کو دے کر ضرور اپنی جانیں چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا حساب مقدر ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ خاکسار کی تقریر کا عنوان خطبات و خطابات حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے استفادہ کی اہمیت و برکات ہے۔ سامعین کرام، ہم وہ خوش قسمت جماعت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے اور خلافت علی منہاج نبوت کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے عظیم الشان جسمانی و روحانی برکات کے حصول کی توفیق مل رہی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام وہ عظیم الشان وجود ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہوں گے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی ہے جس نے امی یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح آخرین میں بھی اس کا ظہور تمثیلی طور پر ہوگا، اور اس میں بھی آپ کے یہی کام ہوں گے۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ گویا امام مہدی اور مسیح موعود کی بعثت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود کے ذمہ بھی وہی کام بتائے گئے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بعثت اولیٰ میں تھے، یعنی تلاوت آیات ربانی اور تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب اور اس کی انمول حکمتوں سے آگاہی کرنا۔ پہلے بزرگوں نے بھی اس کی تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آنے والے مہدی میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں حق لہ ان ینعکس فیہ انوار و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یزعم العامہ انہ اذا نزل فی الارض کان واحدا من الامہ کلا بل هو شرح الاسم الجامع المحمدی
ونسخۃ منتسخۃ منہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بطور پیش گوئی فرماتے ہیں کہ مسیح موعود اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعکس ہوں۔ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مسیح موعود نازل ہوگا تو محض ایک امتی فرد ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس میں جامع محمدی کی شرح اور آپ کا سچا عکس یعنی ٹرو کاپی ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام الزمان کے لیے جن قوا کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک بسطت فی العلم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مبعوث کیے جانے والے خلیفہ کو علوم روحانیہ اور جسمانیہ میں وسعت عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب زدنی علما کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جو جوہر قابل ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، یعنی وسعت عطا کی جاتی ہے، اور اس کے زمانہ میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور تمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صائب یعنی درست دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حقہ کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ پس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد اور کمالات دینیا پر دائرہ کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے، اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں، وہ بطور کل کے، اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں خلافت علی منہاج نبوت کے ذریعہ ظاہر ہونے والے ارشادات و احکامات کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس عظیم الشان خلافت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خلافت منہاج نبوت پر قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ خلافت اپنی عظمت اور رفعت میں نبوت کی برکات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خلافت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ قرار دیتے ہوئے جماعت کو یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ جماعت کو عظیم برکات عطا فرمائے گا۔ عالمگیر غلبہ اسلام کا ظہور اس خلافت کے ذریعہ سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے۔
اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ رسالہ الوصیت۔ پس خلافت احمدیہ وہ قدرت ثانیہ ہے جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے خلافت کے جانثاروں کے لیے قیامت تک دائمی غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس غلبہ کے حصول کے لیے ہمارے لیے یہ بات شرط قرار دی ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ارشادات کو اطاعت کے کانوں سے سنیں اور دل و جان سے ان پر عمل کریں، کیونکہ یہی وہ دودھ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ہے کہ اس کو دل و دماغ میں محفوظ کیا جائے۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، آسمان سے بہت دودھ اترا ہے، محفوظ رکھو۔ تذکرہ صفحہ 558۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی معارف و حقائق کا دودھ۔ پھر فرمایا، یا احمد و فاضت الرحمت علی شفتئی کا کلام افصحت من لدن رب کریم۔ اے احمد، تیرے لبوں پر رحمت جاری ہے، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ یہی وہ دودھ اور رحمت ہے جو آج قدرت ثانیہ کے مظاہرین کے ذریعہ ہم تک پہنچ رہا ہے، اور یہ آسمانی دودھ 125 سال سے لگاتار اپنوں اور بیگانوں پر برستا چلا آ رہا ہے۔ جماعت احمدیہ میں قائم ہونے والی خلافت اولیٰ سے لے کر خلافت خامسہ تک کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ہر دور میں خلافت میں یہ بارش برسی ہے، بلکہ اس آسمانی بارش نے تمام دنیا کو وقت کے حالات کے مطابق فیض یاب کیا ہے۔ یہ مینہ عالمی طور پر بھی برسا ہے، اور اس نے دنیا کے بادشاہوں کی بھی رہنمائی کی ہے اور ان کو بادشاہت کے اسلوب سکھائے ہیں۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کیا ہے، تو دوسری طرف دنیا کے ہر علوم کے ماہرین نے، خواہ وہ اقتصادی علوم کے ماہر ہوں یا معاشرتی علوم کے ماہر ہوں یا پھر سائنسی علوم کے ماہر ہوں یا طبی علوم کے ماہر ہوں یا طبقات الارض کے علوم کے ماہر ہوں یا تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے ہوں یا مذہبی علوم کے ماہر ہوں، ان سب کی بہترین رنگ میں رہنمائی کی ہے، ہر ایک کی کمیوں اور غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی تصدیق براہین احمدیہ، آپ کا درس القرآن، طب سے متعلق آپ کی کتب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سیاسی حکمرانوں کو مشورے، اقتصادیات کے لیکچر، سائنسی علوم میں گہری دسترس، آپ کے دیباچہ تفسیر القرآن، تفسیر کبیر اور اسلام کا اقتصادی نظام، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، دعوت الامیر جیسے لیکچر اور مارکہ آراء کتب سے ظاہر ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعمیر بیت اللہ کے مقاصد پر اہل دنیا کی رہنمائی اور اقتصادی مسائل کے حل پر خطبات، اور پاکستانی حکمرانوں کے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر اسلامی فیصلوں پر ان کی رہنمائی، اور مستقبل میں ظاہر ہونے والی ان کی زبوں حالی کا نقشہ، جس کے معترف آج وہاں کے دانشور بھی ہیں، اور دینی علوم پر مشتمل تبلیغی و تربیتی خطبات و خطابات، اور ہر امر کی باریک بینی سے تفصیلات کا اظہار، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے جدید سائنسی علوم کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر، اور اس حوالہ سے اہل دنیا کے سامنے مجالس عرفان کے ذریعہ ہمہ جہتی مضامین پر سیر حاصل بحث، اور ہومیوپیتھی طرز علاج پر گہری تحقیق اور اس کے ذریعہ دنیا کو فائدہ پہنچانا، اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اسلامی تاریخ پر گہری نظر اور اپنے ایمان افروز خطبات میں ان کا بیان، دنیا کے حکمرانوں کو اپنے خطوط اور لیکچرز کے ذریعہ امن عالم کی اسلامی تعلیم سے آگاہ کرنا، اور ایمان افروز تعلیمی و تربیتی و تبلیغی و انتظامی خطبات کے ذریعہ احباب جماعت کی تربیت اور انہیں مقصد بیعت سے آگاہ کرنا، یہی وہ دودھ ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ آسمان سے بہت دودھ اترا ہے، محفوظ رکھو، اور یہی وہ رحمت ہے جو پہلے قدرت اولیٰ کے مظہر کے ہونٹوں پر نازل ہوئی اور پھر لگاتار قدرت ثانیہ کے مظاہرین پر نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان انفاق قدسیہ کو جو قدرت اولیٰ اور پھر قدرت ثانیہ کے مظاہرین پر دن رات نازل ہو رہے ہیں،
ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زندہ کرنے کے لیے تم کو روحانی زندگی بخشنے کے لیے بلائے تو ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو اور ان کی باتوں کا جواب دیا کرو اور ان کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں اتارا کرو۔ فرمایا جو لوگ ربانی باتوں پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ لوگ جو ان کی باتوں پر لبیک نہیں کہتے تو بے شک اس دنیا کے خزانوں کو بھی خرچ کریں، بد انجامی سے بچ نہیں سکتے، اور بد انجامی نہ صرف ان کا پیچھا کرتی ہے بلکہ ان کی نسلوں کا بھی پیچھا کرتی ہے۔ پس بھائیو، خلیفہ وقت کے ارشادات کو سننا، نہ صرف سننا بلکہ سننے کے لیے بے چین ہونا ہر مومن کے لیے کی وہ خوبی ہے، ہر مومن کی وہ خوبی ہے جو بالآخر اس کو دائمی خوشحالی اور نجات اور ابدی پرسکون زندگی کا وارث بناتی ہے، بلکہ اس کی نسل در نسل اس چشمہ شیریں سے فیض یاب ہوتی چلی جاتی ہے۔ خلیفہ وقت کے ارشادات کی اہمیت کے حوالہ سے ہم کو حضرت مسلم موعود کا یہ ارشاد ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جس شخص کو خلافت پر کھڑا کرتا ہے وہ اس کو زمانہ کے مطابق علوم بھی عطا کرتا ہے، اسے اپنی صفات بخشتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی اسکیم یا وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے، اور جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام اسکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔ پس خلیفہ وقت کے ارشادات مومن کی جان ہوتے ہیں، اور ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی سے اس کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ہم اہل ہندوستان کو جو 4 نکاتی پروگرام عطا فرمایا ہے اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ ہم حضور انور کا لائیو خطبہ جمعہ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے سننے کی عادت ڈالیں۔ حضور انور کے خطبات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے مطابق وہ روحانی دودھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ دودھ ہر جمعہ مومنین کے گھروں تک پہنچتا ہے۔ اس کے متعلق حضور اقدس سیدہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے زمانے میں فاصلوں کی دوری کے باوجود MTA کے ذریعہ جماعت اور خلافت کے تعلق کو جوڑ دیا ہے، اس لیے میرے خطبات اور مختلف پروگراموں کو ضرور سنا کریں۔ میں نے جائزہ لیا ہے کہ بعض عہدیداران بھی خطبات کو باقاعدگی سے نہیں سنتے۔ یہ خطبات وقت کی ضرورت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو ان سے ضرور جوڑیں تاکہ دنیا میں ہر جگہ احمدیت کی تعلیم کی جو اکائی ہے اس کا دنیا کو پتہ لگ جائے۔ خطبہ جمعہ 27 ستمبر 2013۔ یہ خطبات جو مختلف مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، کبھی ان میں تربیتی و اخلاقی پہلو ہوتے ہیں جن میں عبادات کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، عبادات پر دوام پیدا کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے، مساجد کی اہمیت، مختلف قسم کے اخلاق جیسے تکبر سے بچنا، حلیمی اور نرمی پیدا کرنا، مہمان نوازی کے آداب، صبر کے فوائد، توکل کا مفہوم، امن اور رواداری اور بھائی چارے کی اسلامی تعلیمات، خلافت کے آداب و برکات، بیعت کے مقاصد، اطاعت کی برکات، مالی قربانی کی اہمیت اور اس کے فوائد، محبت، پیار اور یکجہتی سے زندگی گزارنے کی تعلیم، صفات الہیہ کے پرمعارف تذکرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حسین پہلو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، اور جماعت احمدیہ کا موقف، ابتلاؤں میں جماعت احمدیہ کے عملی نمونے، دعوت اللہ کے گر، جماعت احمدیہ عالمگیر کی جانی و مالی قربانیوں کی ایمان و فروز تذکرے،
دنیا بھر میں ہونے والے جلسہ ہائے سالانہ کے ایمان افروز تذکرے، جماعتی انتظامی امور پر خطبات و خطابات، عہدے داران جماعت کو ایمان افروز نصائح، دعا کی اہمیت اور فوائد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خطبات کے علاوہ یہ روحانی دودھ آپ کے خطابات کی شکل میں بھی اترتا ہے، جس میں آپ اپنوں اور غیروں سب کو یکساں اسلام و احمدیت کے فیض سے نوازتے ہیں۔ ایسے خطابات میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے وہ خطابات بھی ہیں جو آپ نے مختلف ممالک کے دانشوروں اور سربراہوں کو مد نظر رکھ کر دیے ہیں، اور جس میں آپ انہیں دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے، یکجہتی پیدا کرنے، اسلامی آداب اور عدل و انصاف کے قیام کی عظیم الشان حسین اسلامی تعلیمات بیان فرماتے ہیں۔ یہ خطابات جہاں غیروں کے لیے مفید ہیں، وہیں ہم احمدیوں کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر اور ان کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دوسروں تک انہیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خلافت سے ایک تعلق ہے، اور علوم کی روح سے اللہ تعالیٰ خلفاء کو آگاہ کرتا ہے، اور جماعت کی زمانہ کے لحاظ سے ضروریات سے خلفاء کو متنبع کرتا ہے۔ خلفاء کی نظر ساری عالمی ضروریات پر ہوتی ہیں، اور جن علوم کی تفسیر کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ خلفاء کو عطا فرماتا ہے، اور جیسی روشنی خدا تعالیٰ خود اپنے خلفاء کو عطا فرماتا ہے، ویسی اس علم میں خواہ کسی مقام کا رہنے والا عالم ہو اس کو کسی طور پر نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کو اپنے دین کی ضرورتوں کا بہترین علم ہے، اور جن کے سپرد وہ کام کرتا ہے ان پر وہ ضرورتیں روشن فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، خلیفہ وقت کو جو باتیں خدا تعالیٰ دینی کاموں سے متعلق سمجھاتا ہے ان کو کہنے کے انداز بھی عطا کرتا ہے، اور ان باتوں میں جیسی گہری سچائی ہوتی ہے ویسی دوسرے کی باتوں میں ویسی سچائی نہیں آ سکتی، اور ایسا اثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ پس ہر خلیفہ وقت میں جو اس زمانے کے حالات ہیں ان کے متعلق جو خلیفہ وقت کی نصیحت ہے وہ لازماً دوسری نصیحتوں سے زیادہ مؤثر ہوگی، اس تعلق کی بنا پر بھی اور اس وجہ سے بھی کہ خدا تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کے سپرد کی ہوئی ہیں خود اس کے نتیجہ میں اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ 5 نومبر 1991۔ اس موقع پر خاکسار یہ بھی عرض کرتا ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطابات و خطبات ہم احمدیوں کے لیے ہی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مجالس عرفان میں کی گئی گفتگو اور آپ کی طرف سے دیے گئے سوالات کے جوابات بھی اسی قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان سے نہ صرف ہم اپنی انفرادی و جماعتی تربیتی ذمہ داریوں میں مدد دے سکتے ہیں، بلکہ دعوت اللہ کے حوالہ سے بھی ان مجالس عرفان کو غور سے سننا، ان کے نکات کو نوٹ کرنا، ان پر عمل کرنا، اور پھر دنیا کو ان سے آگاہ کرنا ہم احمدیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان مجالس عرفان میں جہاں ہم کو نماز روزہ کی اہمیت، اطاعت امام کی اہمیت، مالی قربانیوں کی اہمیت اور دیگر جماعتی مسائل پر سیر حاصل معلومات ملتی ہے، وہیں خلیفہ وقت کے ذریعہ حقوق العباد کے عالمگیر نظارے بھی نظر آتے ہیں۔ پچھڑی ہوئی اور دنیاوی اعتبار سے گری ہوئی قوموں کی دلداری اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے حقوق کی بجا آوری پر بھی پرمعارف نصیحتیں دنیا کے کانوں کو کھٹکھٹاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ 6 جون 2014 میں فرمایا، خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلانا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ ان تحریکات کے نتیجہ میں دنیا میں ظاہر ہونے والے ایمان افروز نظارے ہم سال بسال دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مختصر تقریر میں ان سب کا تذکرہ ممکن نہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اب آپ کے سامنے یہ ایمان افروز حقیقت رکھتا ہے کہ خلیفہ وقت کے خطبات و ارشادات نہ صرف یہ کہ تمام دنیا میں یکساں اپنا فیض برسا رہے ہیں، بلکہ اس وقت صرف اور صرف حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہی ہیں جن کے انفاق قدسیہ تمام دنیا کو اتفاق و اتحاد کی لڑی میں پرو رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہر جمعہ کے دن تمام دنیا کے تمام بر اعظم، تمام ممالک
اور ان میں بسنے والے کالے گورے امیر غریب مختلف زبانیں جاننے والے مختلف تہذیب و تمدن اور کلچر سے تعلق رکھنے والے عالم اور دانشور کم پڑھے لکھے ہوئے اور ان پڑھ بھی ہماتن گوش ہو کر خدا کے خلیفہ کی آواز سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس طرح عالمی اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کا عجیب نظارہ دنیا کے سامنے ہوتا ہے کہ سورج کے مشرقی افق سے طلوع ہونے سے لے کر مغربی افق میں غروب ہو جانے تک اور رات کے چھا جانے تک تمام دنیا میں یہ خطبات سنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے علاوہ اور کون سا وجود ہے جس کی آواز اس طرح تمام دنیا میں اطاعت کی غرض سے سنی جاتی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کے ہی خلیفہ ہیں جو جمعہ کے مبارک دن کو ایک عالمگیر روحانی اجتماع میں تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور خلافت احمدیہ کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ دنیا میں اگر کہیں اور یہ مثال کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کو پیش کرے، لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ عالمی یکجہتی کی ایک اور ایمان افروز صداقت جو تاریخ عالم نے آج سے قبل نہیں دیکھی یہ ہے کہ حضور انور کے ہر خطبہ جمعہ سے اگلے خطبہ میں تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کی مساجد میں گزشتہ خطبہ جمعہ کا خلاصہ بھی سنایا جاتا ہے، اور تمام دنیا کی احمدیہ مساجد میں کیا مشرقی کیا مغربی اور کیا کالے اور کیا گورے اور تمام ممالک اور تمام بر اعظموں اور جزائر میں بسنے والے احمدی اپنی اپنی مساجد اور مشنوں میں حضور انور کا گزشتہ جمعے ارشاد فرمودہ خطبہ جمعہ ہماتن گوش ہو کر سنتے ہیں، اور ان ارشادات کو جب دنیا بھر کے احمدی سن کر ان پر عمل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس عالمگیر طاقت میں خلیفہ وقت کی دعائیں اور الہی قوت ان کی ممد و معاون ہو جاتی ہیں، اور باوجود کمزور ہونے کے ہر میدان میں دنیا برکات و فتوحات کے نظارے دیکھتی ہے۔ کیا دنیا نے آج سے پہلے کبھی عالمی یکجہتی کا ایسا نظارہ دیکھا ہے؟ کیا عالم اسلام اور غیر عالم اسلام کو یہ عالمی خوبصورتی یہ عالمی یکجہتی حاصل ہے؟ اگر نہیں حاصل ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عافیت کے اس حصار کی طرف چلے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ یہی وہ خطبات و ارشادات ہیں جن کے ذریعہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسلام کی پرامن تعلیم کو قبول کر چکے ہیں، جن کے حضور انور کے خطبات میں بھی اور جماعتی اخبارات و رسائل میں بھی ایمان افروز تذکرے موجود ہیں۔ بس ہم احمدی نہایت خوش قسمت ہیں کہ صداقت کی اس روحانی آواز کو قبول کرنے کے لیے ہم کو توفیق ملی ہے۔ خدا نے ہم کو خلیفہ وقت کے ذریعہ ایک عالمگیر قوم بنایا ہے۔ خدا نے ہم کو خلیفہ وقت کے ذریعہ دینی و دنیاوی علوم سے مالا مال کر دیا ہے۔ خدا نے ہم کو خلیفہ وقت کے طفیل دنیا کو اسلام کی امن بخش تعلیم سکھائی ہے اور پھر اوروں کو اس کی طرف لانے کی توفیق بخشی ہے۔ پس اس نعمت کی قدر کرنا، ان احکام کو بغور سننا اور ان پر عمل کرنا اور اپنی اگلی نسل کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح الاسلام ویب سائٹ ہے، بس ان سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کو نوجوانوں کو مرد ہو ہر احمدی کو نوجوان کو مرد ہو یا عورت جوڑنے کی کوشش کریں، اور نظام جماعت کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور اقدس فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم میں پاک تبدیلیاں ہیں، کس حد تک ہم اپنے بچوں کو بھی جماعت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں،
کس حد تک ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، ایسا عمل کہ غیر بھی ہمیں دیکھ کر برملا کہیں کہ یہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ کیا ہمارے نمونے ایسے ہیں کہ اسلام کے مخالف ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوں؟ اگر ہم یہ معیار حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ باتیں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنائیں گی، وہاں ہمیں تعداد میں بھی بڑھائیں گی، اور جماعت کے خلاف جو مخالفتیں ہیں ایک دن ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور مجھے بھی ایمان و ایقان میں ترقی دے، اور ہر لمحہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور دشمن کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے۔ خطبہ جمعہ 24 ستمبر 2013۔ پس آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے جملہ ارشادات کو بغور سننے اور ان پر عمل کرنے، اور پھر اپنی اولاد در اولاد کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔